بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان اقتباس کی تشریح، جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی۔ سبق مکتوبات غالب، جو کہ مکاتیب غالب کے پہلا پیراگراف جو ہے اس کی تشریح یہاں پہ دی گئی ہے۔ سبق کا نام مکاتیب غالب، مصنف کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب، ماخذ غالب کے مکاتیب، اور صنف نثر جو ہے وہ خطوط نگاری یا مکتوب نگاری ہے۔ چونکہ فیڈرل فرسٹ ایئر میں سیاق و سباق نہیں ہوتا، ڈائریکٹ براہ راست ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں، تو 6 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اس میں آپ نے تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ مرزا غالب اخلاق کے نہایت وسیع انسان تھے۔ غالب نے شاعری اور نثر دونوں میں طبع آزمائی کی ہے اور شہرت اور ناموری کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ ان کی نمایاں ترین صفت ان کی انفرادیت ہے، یعنی منفرد ہونا۔ خطوط غالب اردو کے سرمائے میں نہایت قدر و منزلت کے حامل ہیں۔ سہل یعنی آسان اور رواں یعنی جاری اسلوب بیاں، مکالمہ نویسی، بے تکلم انداز تکلم، تکلم کہتے ہیں گفتگو کو، سادگی و پرکاری، شوخی و ظرافت، القاب و آداب، یہ تمام تر غالب کے خطوط کی نمایاں خصوصیت ہیں۔ مرزا غالب 1857 کی جنگ یا جسے غدر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے عینی شاہد ہیں، جس کا احوال انہوں نے اپنے خطوط میں بیان کیا ہے۔ غالب نے دلی شہر میں زندگی بسر کی، اپنی آنکھوں سے دیوانگی اور تباہی کو اپنے پیارے شہر کی سڑکوں پر اترتے ہوئے دیکھا، محاصرے اور قتل و غارت کا مشاہدہ کیا، اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا، دلی کی چہل پہل، اس کی رونق چمک دمک، اس کی عیش و نشاط، نشاط کہتے ہیں خوشی کو، مسرت کو، کی مجلسوں کی ویرانی دیکھی، چاندنی چوک، لال قلعے کو بھی بے آباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں بھی اس خط میں بھی غالب جو ہے وہ 1857 کی جنگ کے حالات بیان کرتے ہوئے اس جنگ میں پیش آنے والے ظلم و جبر کا جو ہے وہ کے بارے میں لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ظلم و جبر کا بازار گرم تھا، مسلمان مردوں اور عورتوں کا قتل عام تھا، یعنی سر عام ان کو قتل کیا جا رہا تھا، اور بچوں اور بوڑھوں میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی، یعنی پابندی ہوتی ہے جنگ کے اصولوں میں سے ہے کہ بچوں اور بوڑھوں کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی، بچوں کو بھی قتل کیا جا رہا تھا، بوڑھوں کو بھی قتل کیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ہر شخص جو پھانسی دیتا تھا وہ فخر کے ساتھ یہ بتاتا تھا کہ اس نے کتنے لوگوں کو پھانسی کی گھاٹ جو ہے وہ چڑھایا ہے۔ دلی کا کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ اقتباس کی تشریح کرتے ہوئے اشعار اور کوٹیشنز کا استعمال آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو تحریر ہے وہ پرتاثر ہو۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا قتل عام یوں کیا جا رہا تھا جیسے یہ ایک تفریح ہو، غدار کہہ کر انہیں جلا وطن بھی کر دیا جاتا تھا۔ سقوط دلی غالب کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ شامل نصاب خطوط اس پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ غالب نے خط کو نصف ملاقات کہا ہے۔ اس خط میں وہ اپنے دوست اور شاگرد منشی ہرگوپال تفتہ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں کہ اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا، یعنی وہ رونق نہیں رہی، وہ چہل پہل نہیں رہی، تمام میل جول ختم ہو گیا ہے۔ اس جنگ کے بعد پھر دوسرا جنم ملا ہے، لیکن اس جنم کی جو صورت ہے وہ پہلے جیسی ہی لگتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غالب اور ان کے دوست اس جنگ سے اس قدر متاثر نہ ہوئے جس قدر باقی لوگ ہوئے ہیں۔ اور غالب کہتے ہیں کہ میں بھی وہی ہوں اور تم بھی وہی ہو، اسی محلے میں میں رہتا ہوں اور اپنا نام بھی
نہیں بھولا وہی نام ہے، لیکن یہاں مسلمان ڈھونڈنے کو نہیں ملتا۔ اب تو صرف یہاں ہندو مذاہب کے لوگ ارد گرد جو ہے وہ آباد ہیں، مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے ضرور یاد کیجیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن